ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون كما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کامیابی کی تلاش ہر انسان کی فطرت ہے، جیسے روٹی کی تلاش، پانی کی تلاش، جب بھوک لگتی ہے آدمی روٹی کے لیے بھاگتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی کے لیے بھاگتا ہے، ایسے ہی ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک عزت نفس رکھی ہے، اپنی عزت چاہتا ہے، یہ کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے، جانوروں میں بھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے پھر انسان دوڑتا ہے کہ میں معاشرے میں معزز محترم نمایاں ہوں، اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ جانور بھی اپنی ذلت برداشت نہیں کرتا۔ میرے اپنے آنکھوں دیکھا ہوا کہ ہمارا ایک گھوڑا تھا، بچپن میں چھوٹے تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے گھوڑے رکھا کرتے تھے، خوبصورت اور تیز، کیونکہ ہمارا گھوڑا تھا سفید، جس کو ہماری زبان میں نقرہ گھوڑا کہتے ہیں، قد ذرا چھوٹا تھا لیکن بہت خوبصورت، وہ اتنا اس کو کوئی مار دیتا تھا نا سوٹی تو کھڑا ہو جاتا، وہ اپنی ذلت محسوس کرتا، عزت مجھے عزت ملے، یہ تو جانور کی بھی طرح۔ ایک دفعہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، دونوں بھائی، ہم ٹانگے پر تھے، پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے، تو ہمارا وہ جو کوچوان جو چلاتا ہے وہ، اس کا نام تھا چاچا گاؤں، تو اس نے اس کو چھانٹا مار دیا، سوٹی مار، تو وہ کھڑا ہو، اس نے سارا زور لگایا اس کو چلانے کے لیے، نہیں چلا، تو پھر یہ ہوتا تھا دو چار آدمی بلا کے وہ ٹانگے کا پہیا گھماتے تھے، تو اس نے دو آدمی بولا، ہم نے پہیا گھمایا، وہ اور سخت ہو گیا، تو اب میں آنکھوں سے دیکھا وہ گیا، اس نے پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں میں رکھی، پاؤں میں، اور کہنے لگا اے اللہ کا نام ہوں تو ٹوٹ ٹوٹ، یہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اے اللہ کا نام ہوں تو ٹوٹ ٹوٹ، تو تمہیں اللہ کا نام، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اب تو چل پڑو۔ پھر آ کر اس نے اس کی جو لگام اٹھائی تو اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ تو میں اگر چاہتا ہوں کہ مجھے عزت ملے تو یہ کوئی غیر فطری چیز نہیں، جیسے میں چاہوں مجھے کھانا ملے، کوئی غیر فطری چیز تو نہیں،
مجھے پانی ملے کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، مجھے زندگی کے ساتھی کی ضرورت ہے، مجھے بیوی ملے، پھر تنہائی کھاتی ہے، بچے ملے، یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت کے اندر ہیں۔ ایسے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سر اٹھا کے زندگی گزاروں، مجھے عزت ملے۔ اب مسئلہ یہاں آ کے اٹکتا ہے کہ انسان کا علم ناقص ہے، یہ غلط فیصلے کر جاتا ہے، صحیح چیزوں کو غلط کر دیتا ہے اور غلط چیزوں کو صحیح کر دیتا ہے، صحیح راستے کو چھوڑ کے غلط پہ چلتا ہے اور غلط راستے پہ چلتے ہوئے صحیح راستے کی پہچان نہیں رکھتا ہے، چونکہ اپنی اصل میں یہ جاہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ اگر چاہتا تو جانوروں کی طرح ہمارے اندر صحیح علم ایسا فیڈ کرتا کہ اس میں غلط علم جا ہی نہ سکتا، لیکن ہمارے اندر دونوں چیزیں چلی جاتی ہیں، غلط بھی چلا جاتا ہے، صحیح بھی چلا جاتا ہے۔ اس زبان سے روزانہ کروڑوں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لاکھوں لوگ سچ بول رہے ہیں، دونوں کی طاقت موجود ہے۔ جھوٹ بولتے پہ زبان ٹیڑھی نہیں ہو جاتی، سچ بولنے پہ زیادہ وہ سافٹ نہیں ہو جاتی، یہی جیسی حرام کمائی کی روٹی کڑوی نہیں ہوتی، حلال کمائی کی روٹی زیادہ میٹھی نہیں ہوتی، یہی جیسی ہوتی۔ تو اللہ نے طاقتیں دو رکھی، بازار دو سجا دیے، غلط صحیح، سچ جھوٹ، اچھا برا، اندھیرا اجالا، یہ سجا لیا۔ نکاح، زنا، شراب، شربت، ظلم، انصاف، محبت، نفرت، انتقام، معافی، حسد، ایثار، یہ ساری چیزیں اللہ نے بازار میں ڈال دی۔ یہ بازار ہے، جا چاہے حسد کا خریدار بن، چاہے ایثار کا خریدار بن، چاہے سخاوت کا خریدار بن، چاہے بخل کنجوسی کا خریدار بن، چاہے تکبر خرید لے، چاہے تواضع خرید لے، چاہے محبت خرید لے، چاہے نفرت خرید لے، چاہے انتقام خرید لے، چاہے معافی خرید لے، چاہے کفر خرید لے، چاہے ایمان خرید لے۔ پتھر کے آگے جھک جا یا اللہ کے آگے جھک جا، گائے کے آگے جھک جا یا اللہ کے آگے جھک جا، ایک کے تین خدا بنا یا ایک کو ایک بنا، تیرا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا وہدیناہ النجدین فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ ساری آیات کا یہ مطلب ہے جو میں پہلے بتا دیا کہ مانچسٹر میں دونوں منڈیاں ہیں، جاؤ جہاں کے مرضی سودے خریدو، ابھی کچھ نہیں کہے گا، وہی صرف دیکھ رہا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ ہاں ان کو بتا ضرور دو جو مجھ سے بغاوت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کتنے خدا، ان کو یہ بتا دو کہ میں ہوں، موجود ہوں، اور میری نظروں سے چھپ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتی۔ لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء، زمین آسمان میں کوئی چیز اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ایٹم کا بھی آگے کوئی کروڑواں حصہ ہے تو اللہ کہتا وہ بھی میں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں دیکھتا ہوں۔ سواء منكم من اسر القول، تم آہستہ بولو، ومن جہر به، زور سے بولو، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں کچھ کرو، وسارب بالنہار، دن کی روشنی میں کچھ کرو، تیرے رب کی نظر برابر ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اونگ سے بھی پاک ہے، سونے سے بھی پاک ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے کہ موسیٰ تیرا رب آرام بھی کرتا ہے، سوتا بھی ہے، پٹھے پٹھے زوال ہی کر دے رہے ساری یاد۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہمیشہ الٹی بات کرتے۔ اللہ نے کہا موسیٰ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، 2 پیالے لے لے اور کھڑا ہو جائے، 2 پیالے پکڑا دیے ہاتھوں میں رات کو، اور کھڑا ہو جا، دیکھو یہ پیالے سنبھال کے رکھنا، گرنے نیچے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور رسول نبی، ویسی جسمانی طور پہ عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کھڑے ہو گئے،
کھڑے 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 رات بیت گئی. آخری رات میں جو آیا نیند کا جھٹکا, ہاتھ جو کانپے, پیالے گر کے ٹوٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اگر تیرا رب سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ جائیں جیسے تیرے ہاتھوں سے پیالے ٹوٹ گئے. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا, زمین کو بھی تھامتا ہے, آسمانوں کو بھی تھامتا ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, سورج پر بھی حاکم ہے, چاند پر بھی, ستاروں پر بھی. یغشی اللیل النہار, وہ دن اور رات کا بھی پر بھی حاکم اور حکمران ہے. یولج اللیل فی النہار, اب وہ رات کو لمبا کرتا جا رہا ہے تو کہتا مجھے روک کے دکھاؤ. ویولج النہار فی اللیل, اور دن کو لمبا کرتا ہے کہتا مجھے روک کے دکھاؤ. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ, میں یہ مانچسٹر کی رات کو کھڑا کر دوں, من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون, تو لاؤ کسی کو جو تمہیں سورج کی روشنی دکھاتی. پھر دوسری طرف چیلنج, قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ, یہ جو سورج ڈوبنے جا رہا ہے اس کو یہیں کھڑا کر دوں میں, بعد اٹھائیں کھلو جانی ہو جانا ہے. کمن الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون, لاؤ پھر مجھے کوئی لاؤ, کسی ایک کو تو لاؤ سورج کو ڈبو کے دکھا دے, روح لا کے دکھا دے. اتنا طاقتور بادشاہ ہے. ان القوت للہ, ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان الامر کلہ للہ, ساری حکومت اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے. الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. ہمارے نبی صبح صبح یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا فرماتے تھے کہ میرے مالک مخلوق بھی تیری, حکم بھی تیرا, رات بھی تیری, دن بھی تیرا, اور دن رات میں جو کچھ ہے سب تیرا. للہ الامر من قبل ومن بعد, شروع بھی اللہ ہے, آخر بھی اللہ ہے, پہلے بھی اللہ ہے, بعد بھی اللہ ہے, اوپر بھی اللہ ہے, نیچے بھی اس کی طاقت, حکومت, حکمرانی ہے. آگے بھی دیکھو, پیچھے بھی دیکھو, دائیں دیکھو, بائیں دیکھو, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر دیکھو گے اللہ کی قدرت, شہنشاہی, بادشاہی کی نشانیاں. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ, میں پوری کائنات میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ, تم مجھے مانو یا نہ مانو, لیکن تمہاری رگ رگ پکارے گی کوئی ہے جو اس کارخانے کو چلا رہا ہے. انکار کا کیا ہوتا ہے؟ قل هو اللہ احد. قریش نے مذاق کیا اللہ کے نبی کا. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اپنے پیو دادے جانتے ہیں, اپنی نسلیں جانتے ہیں, تو اپنے رب کی نسل تو بتا, کس کا بیٹا ہے, کس کا باپ ہے, تو اس کی نسل تو بتا. تو اس پر اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ بتاؤ میں کون ہوں. قل هو اللہ احد, یعنی کہہ دو میں وہ ہوں جس کا کوئی دوسرا بن نہیں سکتا. اللہ الصمد, ان سے کہہ دو جس کے سب محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج ہے. لم یلد, انہیں بتا دو اس کا وہ کسی کا باپ نہیں. ولم یولد, انہیں بتا دو وہ کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, انہیں بتا دو کوئی اس جیسا ہے ہی تو بتاؤں کیسا کہ وہ کیسا ہے. هل تعلم له سميا, تو میرے نبی نے کہا یا اللہ انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى. انت الملك لا شريك له والفرد لا ند له, كل شيء هالك الا وجهك, كل ملك زائل الا ملكك, كل ذل قالس الا ذلك. کیا خوبصورت تعریف ہے. ارے میرے بھائیو, تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو, تھوڑا سا
اب تو تمہیں کہیں کتاب اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسان کر دیا، اسکرین پر بیٹھو تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. سو دن فجری آپ دیکھتے ہو، 15 منٹ نکال لو تو میں نے اپنے نبی کی زندگی دیکھی کہ میرے نبی کیا تھے، کیسے تھے، انہوں نے اللہ کا تعارف کیسے کرو. ہمارے نبی کے بے شمار احسان ہیں، ہم پر دن کو ہم 2 ہستیوں کے احسان نہیں گنے جا سکتے، ایک اللہ کا، ایک اللہ کے نبی کا. ہم احسان نہیں گن سکتے. میرے نبی کے احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، کیونکہ لوگوں نے گم کر دیا تھا اللہ کو. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا. تو ہمارے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، کون اس کا بیٹا بن سکتا ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولد، نہ بیوی نہ بچہ، حی لا یموت، سبح قدوس، ملک بر رؤوف رحیم. کون اس کا مثل بن سکتا ہے؟ کون اس کے بیٹے بیوی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ان ساری چیزوں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے ان ساری چیزوں سے، وہ ساری کائنات پر اکیلے کی شہنشاہی اور قبضہ ہے. ساری مخلوق کو بنانے میں کسی سے مدد نہیں، کسی سے مدد نہیں. میں تو گھر بناتا ہوں تو صرف پیسہ دیتا ہوں، باقی کتنے لوگ ہیں جو میری مدد آتے کرتے ہیں. میں نے یہ کپڑا پہنا ہوا ہے، میں نے نہیں سیا، کسی نے میری مدد کی، اس نے مجھے سی کے دیا، اس کی اپنی مزدوری لی. میں نے جو گاڑی خریدی ہے میں نے نہیں بنائی، تو کہیں کسی کمپنی میں بنی ہے، انہوں نے ہماری مدد کی ہے، انہوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں. کیا اللہ کا بھی کوئی مددگار ہے کہ جن سے وہ مدد لیتا ہو؟ یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ ولا لاستغنس بکم من وحشہ ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ. میرے بندہ تو میں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے پاس خزانہ تھوڑا ہو گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے ذرا خزانہ بھروں پہلی بھرے میں. تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں اکیلے میں اداس ہو گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں. میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرا کام اٹک گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے میں ذرا اپنا کام کرواؤں، میں ذرا اپنا کام سیدھا کر لوں، کبھی مجھ سے ہو نہیں رہا کہ ذرا میری مدد کرو. نہیں نہیں نہیں، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اللہ اکبر. بھائیو، ہمارا اللہ پہ اعتماد اٹھ گیا ہے تو کہ اللہ کو جانتے ہی کہ اللہ کتنی طاقت ہے نہیں پتا، اللہ جو کہہ رہا ہے اس میں کتنی طاقت ہے نہیں پتا، اللہ کے نبی کیا ہیں ہمیں کوئی نہیں پتا، اللہ کے نبی کے علم میں کیا طاقت ہے ہمیں کوئی نہیں پتا. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کس طاقت سے کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں. الصدق ينجي والكذب يهلك. میرے نبی کہہ رہے ہیں سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. 1.5 ارب مسلمانوں میں 1.5 کروڑ سچے بھی ڈھونڈ لوں تو میری بڑی کامیابی ہوگی. دن رات جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے علم کو چیلنج کر دیا کہ نہیں یا رسول اللہ، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. علم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں یہ 5 آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، محسوس کرنا، چکھنا، حواس ہیں، ان سے آدمی علم حاصل کرتا ہے. تو نبی کو کوئی علم سکھاتا نہیں، نبی کا سکھانے والا اللہ ہوتا ہے. اور نظر سے علم آتا ہے، سننے سے علم آتا ہے. آپ میری سن رہے ہو، کچھ آپ کا علم بڑھ رہا ہے، میں آپ کی سنوں گا، کچھ میرا پڑھے گا. کائنات کو دیکھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، علم بڑھتا ہے. لیکن ہمارا دیکھنا غلط ہو جاتا ہے، یاد میں غلطی آ جاتی ہے، سننا غلط ہو جاتا ہے. لیکن جس ہستی کا دیکھنا اتنا طاقتور ہو،
کہ اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھ لے، اب اس کے علم کو چیلنج کر سکتے؟ جب اللہ نے تو بلایا، پردے اٹھائے، اور ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، وہ تو ایک خصوصی چیز تھی نا، اوپر بلا کے پردے ہٹا کے آمنے سامنے بولے. اب نماز پڑھا رہے تھے، نماز مسجد نبوی کے اندر، اور مصلی پہ نماز پڑھاتے ہوئے یوں چلنا شروع کر دیا. چلتے 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 دیوار کے پاس پہنچ گئے. محراب تو ہوتے نہیں تھی، سیدھی دیوار ہوتی، یہاں پہنچ گئے. اب پہلی سال والی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو، کھڑے رہے کافی دیر، پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور پھر آ کر مصلی کی ٹیل پہ کھڑے ہو گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا، جو سامنے کھڑے تھے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ تو آپ نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا جب، تو مجھے جنت نظر آئی. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر. 7ویں آسمان پر. ہم تو کائنات نہیں دیکھ سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں. 7ویں آسمان پر جنت ہے. تو مجھے جنت نظر آئی، جنت میں انگوروں کے گچھے دیواروں کے باہر آ رہے تھے. ہم کو دیکھے آگے بڑھ گیا. جو اتنی نظر رکھتا ہو، ہم اس کی بات کو بلا رہے ہیں کہ نہیں، یہ جھوٹ تو بغیر تک ہم نہیں چلتے. مجھے بتاؤ پھر ہمیں منزل کیسے ملے گی؟ کہ یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر مجھے جہنم نظر آئی. تو اس کے آگ اور شعلے، تو اس کو دیکھا کہ میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ کے کھڑا ہو گیا. اس نظر کو میں جھٹلاؤں اور کلمہ پڑھ کے میں کہوں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. میں ابھی ترکی سے آ رہا ہوں، ہماری جماعت تھی ترکی میں. ہزاروں بچے ہمارے وہاں پاکستان بغیر پاسپورٹ کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. وہ ہمارے جو ایجنٹ ان کو دھوکے باز لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں پیسے کی خاطر، اور ماؤں کی گود اجاڑ دیتے ہیں، گھروں کے آسرے توڑ دیتے ہیں چند پیسوں کی خاطر. ان کی داستانیں سن کر میں ہنسنا بھول گیا. ایران سے ان کو پیدل چلاتے ہیں، کئی راستے میں مر جاتے ہیں، کئیوں کی لاشیں کتے کھا جاتے ہیں، بھیڑیے کھا جاتے ہیں، اور پھر ان کو ترکی میں لاتے ہیں. پھر ترکی سے آگے ایک جنگل میں چھوڑ کے کہتے ہیں چلو جی یونان آ گیا، وہ خود بھاگ گیا. اور کہیں کو بھی چھوڑا ہوا ہے کہ اب ہم آپ 5 لاکھ اور دو، ہم آپ کو اب آگے یونان پہنچائیں گے، پھر وہاں سے آپ کو جرمنی پہنچا دیں گے، انگلینڈ پہنچا دیں گے، فرانس پہنچا دیں گے. یہ اس نبی کی امت ہے جس نے کہا تھا جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے. میں نے کل رات میں نے سب کو جمع کروایا، 400-500 اکٹھے ہو گئے. میں نے کہا بچوں میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، واپس چلے جاؤ. تمہیں جس طرح پیدل چلے جاؤ، محنت مزدوری کر کے ٹکٹ بناؤ، واپس چلے جاؤ. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا، فریب نہیں کرتا. جھوٹے پیپر بنانا، شادیاں جھوٹی کرنا کہ میرے پیپر بن جائیں، میرے پیپر بن جائیں. کہاں گئی میرے نبی کی تعلیم؟ کہاں گیا میرا قرآن؟ کہاں گیا زمین آسمان کا شہنشاہ اللہ جس کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں؟ الصدق ینجی والکذب یہلک. ان کی نظر کی طاقت ہے. پھر میں تو آگے دیکھتا ہوں، مجھے تو پیچھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. اب مجھے دیکھ رہا، آپ کو پیچھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کچھ لوگ میں نماز میں ہوں تو مجھ سے آگے رکوع میں جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں جاتے ہیں. میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اس نظر کو میں جھٹلاتا ہوں. جو آسمان پر فرشتوں کے لکھنے سے جو قلم کے چلنے کی آواز آ رہی، آپ وہ آواز سن رہے ہوتے تھے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ سچ نال تک کام نہیں بڑھتا، جھوٹ کے بغیر میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا. آگ لگا دو ان مسائل کو جو جھوٹ سے حل ہوتے ہیں. ہمیں وہ پیسہ، وہ عزت، وہ دھن، وہ دولت، وہ پاسپورٹ نہیں چاہیے جس پر میرا ایمان بک جائے، میری غیرت بک جائے، میرے نبی کی تعلیمات جھوٹی پڑ جائیں.
مجھے وہ راستہ نہیں چاہیے، یا تو اللہ کی جنت اور جہنم کا انکار کر دوں، یا قبر میں منکر نکیر کا انکار کر دوں۔ ہوں نہیں کہن لکھاں کروڑا ارباں لوگ آدھے کچھ بھی نہیں، مر گئے مٹی ہو گئی۔ هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين۔ کچھ نہیں، سب ایسے مولویوں کو ڈھکوسلے، مر گئے مٹی ہو، چلو یا تو وہ کام کرو۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا طرز زندگی ہے، یہ کیا راستہ ہے؟ اس ہستی کو ہم ٹھکرا رہے ہیں کہ جو نہ زندگی میں بھولے، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھولے، نہ آخرت میں بھولے۔ تمہارے یہاں تو اولادیں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتی، ہمارے یہاں بھی وہی ہو، محبتیں بدل جاتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، نظریں بدل جاتی ہیں۔ لیکن یہ کون ہستی ہے جن کو کسی کی پرواہ ہے؟ اللہ کا میرے نبی، یہ جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں، یہ جنت کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں، یہ مقام محمود آپ کے لیے انتظار کر رہا ہے کہ آپ اس کو رونق بخشیں، اس کو عزت بخشیں۔ آپ کے بغیر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔ میں نے نبیوں پہ جنت حرام کر دی ہے جب تک آپ نہ تشریف لے جائیں، امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ چلی جائے۔ اتنی بڑی ہستی، کبھی اللہ ان کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرو تیری جان کی قسم، کبھی ان کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے، والضحی، کبھی ان کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، واللیل اذا سجا، کبھی آپ کے بول کی قسم کھاتا ہے، وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، کبھی آپ کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے، وهذا البلد الامین، کبھی آپ کے قرآن کی قسم اٹھاتا ہے، قاف والقرآن المجید، کبھی آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کبھی آپ کے چہرے کو ذکر کرتا ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کبھی آپ کی آنکھوں کو ذکر کرتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، کبھی آپ کی زبان کا ذکر کرتا ہے، لا تحرک به لسانک، کبھی آپ کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے، لا تجر یدک مغلولتاً، کبھی آپ کی گردن کا ذکر کرتا ہے، الی عنقک، کبھی آپ کے سینے کا ذکر کرتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کبھی آپ کی کمر کا ذکر کرتا ہے، الذی انقض ظہرک، کبھی آپ کے دل کا ذکر کرتا ہے، علی قلبک، پھر سارے وجود کو اکٹھا کر کے اس کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرو، اے میرے حبیب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ کس کو ٹھکراتے ہو؟ کس کا انکار ہے؟ ایک انکار اعتقاد، شکر ہے وہ ہم نہیں، ہم اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ہمارا انکار عملی ہے، سچ نجات دیتا ہے، نہیں یا رسول اللہ تھوڑا جیسا ہم کو جائز دے اس کے بغیر میرے پیپر نہیں پڑھنے۔ تقوی میں عزت ہے، میرا نبی کہتا ہے، اتق اللہ تکن اکرم الناس۔ کس کو چیلنج کر رہے ہو؟ تمہاری زبان بھی کہتی ہے، دل بھی کہتا ہے، دماغ بھی کہتا ہے، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسے کے بغیر کوئی عزت کوئی نہیں۔ میرا نبی کہہ رہا ہے، اتق اللہ تکن اکرم الناس، تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر، سب سے زیادہ عزت اللہ تجھے عطا کرے گا۔ اور تم میں پوری زمین پر پھیلے ہوئے مسلمان، عرب، عجم، پیسے تو بغیر تو گلی کوئی نہیں، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پاؤنڈ ہے تو سب کچھ ہے، کسی بات کو چیلنج کیا جا رہا۔ اتق المحارم، اتق اللہ تکن اکرم الناس، تقوی اختیار کر، سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ توکل علی اللہ تکن اقوی الناس، اللہ کے توکل کر، سب سے طاقتور تو ہوگا۔ اتنے بڑی ہستی، اتنے بڑے احسانات دنیا میں بھولے، کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ دنیا سے جا رہے تھے تو جبریل سے کہہ رہے تھے پہلے اللہ سے پوچھ کے اور میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ وہاں سے جواب آتا ہے کہ ساتھ دیں گے، تو پھر کہتے ہیں اللہ مجھے اپنے پاس بولا، میدان معاشر میں جب
جہنم آ کے چیخ مارے گی تو نبی، رسول، فرشتے، انسان، جنات، مرد، عورت، ولی، پیغمبر سب زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہیں گے یا اللہ بس مجھے بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام جیسے 4000 نبیوں کے بعد کہیں گے یا اللہ بس میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. یہ ہود، یہ سلیمان باپ بیٹا ہے. ہود کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں نے سلیمان کا نہیں پتا کون ہے. سلیمان کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں جانتا ہود کون ہے. یہ یحییٰ، یہ زکریا، باپ بیٹا دونوں نبی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، باپ بیٹا نبی. یا اللہ بس میری جان بچا، میں نہیں زکریا کا سوال کرتا. یا میری جان بچا، میں نہیں یحییٰ کا سوال کرتا. تاریخ میں کہیں یاد کرنا یا میں کہیں یاد کرنا، مجھے کون یاد کرے گا؟ میں کس کو یاد کروں گا؟ میری ماں اس نے کہے گی تو ہے کون؟ میرا باپ کہے گا تو کون ہے بھائی؟ میں کہوں گا میں تو بھائی آپ کو نہیں جانتا، ہماری میں نہیں جانتا. بیگم سے کہوں گا میں نے تمہیں جانتا. وہ کہے گی میں نے تیرے ساتھ ایک سیکنڈ نہیں گزارا، تم کون ہو؟ میرے بچے کہیں گے میاں صاحب اپنا راہ نہ پوچھا نہیں پتا تجھے کون ہو. ارے اس خوف کے عالم میں ایک آواز سنو، امتی امتی یا رب امتی. میں کیسے اس ہستی کا تمہیں یقین دلاؤں کہ اس کے پیچھے چل کر ہی تمہیں منزل ملے گی، تم کدھر دھکے کھاتے پھر رہے. یا رب امتی امتی، سارا میدان محشر کھپ ڈالا ہوگا، نفسی 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 شور مچا. ایک دکھ درد بھری آواز آئی، ایک دکھ بھری آواز آئی، ایک درد بھری فریاد اور پکار سننے کو ملی. یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. دیکھنے والے دیکھیں گے یہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ آج تو یہ انبیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. یہ ماں، یہ باپ، یہ بیوی، یہ بچے، یہ بھائی، یہ بہن، یہ خالہ، یہ خالو، یہ پھوپھا، یہ پھوپھی، یہ دادا، یہ دادی، یہ نانا، یہ نانی، تو سارے کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. یہ کون ہے؟ امتی 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 امتی. نظر پڑے گی تو وہ ہستی ہیں جنہیں میں نے اور تم نے بلایا ہے. ہاتھ پھیلے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، میرا رب میری امت، میری امت کون سی؟ جنہوں نے جھوٹ سے جہان بھر دیا، زنا سے جہان بھر دیا، ظلم و ستم سے جہان بھر دیا، نافرمانیوں کے ریکارڈ توڑ دیے. تو اللہ کے نبی کہتے دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے. نہ تمہیں میری قدر آئی، نہ میرے صحابہ کی قدر آئی، نہ میری اولاد کے کٹے ہوئے تمہیں سر پر نظر، نہ ان کے تڑپتے ہوئے تمہیں لاشیں نظر آئے، تمہیں صرف پیٹ نظر آیا، تمہیں صرف اپنی لذتیں نظر آئی. دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. خود فرشتوں میں سے ان کو پکڑ کر ڈال دو. ہے کوئی ایسی وفا والا؟ یا رب امتی وفائی ہے. آپ کی وفا کی حد نہیں، ہماری بے وفا کی حد. لاٹری نکلی ہے ہماری کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ کے حبیب محبوب محمد و احمد، ماحد و حاشر، عاقب و فاتح و خاتم، ابو القاسم طه یاسین، مزمل مدثر، شاہد مبشر نذیر، داعی سراج منیر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عور بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن فنوال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلغاس بن یدلاس بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحم بن درعوة بن عادي بن زيشان بن عيسى بن أخناث
بالإيهام بن مقصر بن ناهر بن زاهر بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سلول بن رعوف بن خائد بن عابر بن أرفع الشاعر بن سام بن نوح بن لامك بن متوشعل بن إدريس بن يرد بن ملهل بن قينان بن أنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. میں نے تھوڑی بات آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کون ہے اور اللہ کا نبی کون ہے. اس کے بعد میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں نے مل کر ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ عزت اور کامیابی والا کون ہے. کیونکہ جب تک کہنے والے کا نہ پتا ہو تو اس کی بات کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا. تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کون ہے, اللہ کا رسول کون ہے. رات کے 12 بجے آپ کھڑے ہوتے ہیں اشارے کے اوپر. ہم پاکستان میں دن کے 12 بجے اشارہ توڑ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ حکومت برطانیہ کی طاقت کتنی ہے اور ہمیں پتہ ہے ہماری حکومت کتنی کمزور ہے. تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کون ہے, اللہ کا رسول کون. تو اس کی بات کا اثر کیسے ہوتا. تو اللہ اس کا رسول دونوں مل کر ایک بات بتاتے ہیں کہ تمہاری عزت اور کامیابی کا معیار نہ دنیا ہے, نہ حکومت ہے, نہ پیسہ ہے, نہ واحدہ ہے, نہ برٹش پاسپورٹ ہے, نہ امریکن پاسپورٹ ہے, نہ سعودی پاسپورٹ ہے, نہ عرب ہونا تمہاری عزت اور کامیابی کا معیار ہے, نہ قریشی ہونا, نہ سید ہونا, نہ ہاشمی ہونا, نہ اہل بیت ہونا. ان میں سے کوئی چیز تمہاری عزت اور کامیابی کا معیار نہیں ہے. دونوں مل کر ایک چیز بتانا چاہتے ہیں. وہ دونوں کتنی بڑی ہستیاں ہیں. کیا میں آدھے گھنٹے میں آپ کو اللہ کے رسول کے بارے میں تھوڑا سا احساس بیدار ہو سکتا ہے. یہ ہستی ہمارے بیان سے باہر کی ذات ہے. اللہ بھی ہمارے بیان سے باہر کی ہستی ہے. اللہ کا رسول بھی ہمارے بیان سے باہر کی ہستی ہے. اللہ نے تو مثال دی ہے کہ ساتوں سمندر سیاہی بنا کے اور پوری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا کے مجھے لکھنا شروع کرو, میں کون ہوں, کیا کرتا ہوں. سمندر خشک ہو جائیں گے, تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. یہ دونوں مل کر ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے, ناکام کون ہے, عزت والا کون ہے, ذلیل کون ہے, کس کی بن گئی, کس کی بگڑ گئی, کون اونچا ہوا, کون نیچا ہوا. اور یہ مضمون چونکہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے اور سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہے, تو جتنا زور اللہ نے اس پر قرآن میں ڈالا ہے, اس پر اتنا تو توحید سمجھانے میں زور نہیں لگا ہے, رسالت کے سمجھانے میں اتنا زور نہیں لگا ہے, جنت اور دوزخ کو بتانے میں اللہ نے اتنا زور نہیں دکھایا جتنا صرف ایک چیز کو سمجھانے میں زور دکھایا ہے کہ میرے بندو, کامیاب کون ہے, ناکام کون ہے, عزت والا کون ہے, ذلیل کون ہے. بات میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم اٹھانے سے. اس لیے ہمارے ہاں پنچایتوں میں, ہمارے پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو جو پنچایتی فیصلے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ عدالتی فیصلوں میں بھی ہم قسم اٹھواتے ہیں. قسم اٹھانے کے بعد اگر وہ جھوٹا بھی ہے تو ٹھیک ہے, اس نے قسم اٹھا دی. قسم سے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے. وہ جھوٹ بول کر قسم اٹھاتا ہے تو پنچایت کا جو جج ہوتا ہے دیہاتوں میں, ٹھیک ہے جی چھوڑ دو, اللہ جانے تھے یہ جانے. اور جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو تو اللہ ہی ہے, اس کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لا ریب فیہ, اس کے بعد قسم کی کیا ضرورت ہے. پہلا جملہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بے شک سے زیادہ کلام ہے. من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے سچا کون ہے. پر اللہ اس کے رسول کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ
ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارا طرز استعمال کر رہا ہے. کہیں اللہ ایک قسم اٹھاتا ہے بات وزن پیدا کرتا ہے, کہیں 2 قسم اٹھاتا ہے, کہیں 3 اٹھاتا ہے, کہیں 4 اٹھاتا ہے, کہیں 5 اٹھاتا ہے. والعصر قسم اٹھائی ہے, ایک بات بتائی ہے, وزن پیدا کی, قسم سے وزن آتا ہے. اس نے قسم اٹھا دی بھائی. اور اگر کوئی سچا آدمی قسم اٹھائے تو اس کے بعد تو سارا فیصلہ, سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. 2 قسم, واللیل والضحی واللیل اذا سجا, یہاں 2 قسمیں, بعد میں وزن اور بڑھ گئی. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی, یہاں 3 قسمیں ہیں. اگلے مضمون میں وزن اور پیدا ہوگی. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود, یہاں 4 قسمیں اٹھا کر اللہ نے جو اگلی بات کی ہے اس میں وزن اور پیدا کیا ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر, یہاں اللہ نے 5 قسمیں اٹھا کر اپنی بات میں اور وزن ڈالا ہے, اور وزن ڈالا. یہ تولتے ہوئے وزن بڑھاتے جاؤ تو وہ لڑا جھکتا جاتا ہے, جھکتے ہیں. اب میرے بھائیو, اس مضمون پر مانچسٹر والوں, میرے بندو, 7 بر اعظم کے رہنے والوں, میرے بندے اور بندیوں, میں تمہیں بتاؤں کامیاب کون ہے, میں تمہیں بتاؤں ناکام کون ہے. میں احکم الحاکمین رب, وہ احکم الحاکمین رب, اور وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں, کٹھی 11 قسمیں اٹھاتا. مطلب ایک ذمہ دار آدمی, سمجھدار آدمی اور نیک آدمی جس کی سچائی مشہور ہو, اگر وہ قسمیں اٹھانا شروع کر دیں تو وہ کہے جناب بس کرو جی, بس کرو جناب, سانو ایویں یقین آ گیا, تسی کیوں قسمیں چاہیے جاندے. سچے آدمی کو تو ویسے ہی قسم میں اٹھا دے گا, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, مجھے قسم کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی بڑا سچا آدمی, کوئی اللہ کا نیک بندہ, کوئی اللہ کا عارف باللہ, کوئی اولیاء, کوئی اچھا معزز آدمی کہ اللہ کی قسم, قرآن کی قسم, رسول کی قسم اور جنت کی قسم, دوزخ, مثال دے رہا ہوں, قسم تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. تو وہ اگر کیا کہ حضرت جی بس کرو بس کرو بس کرو, سب یقین آ گیا ہے. تو جب یہی اوپر میں لے جاؤں اللہ کی طرف, اور اللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قسمیں اٹھانے کے بعد وہ کیا کہے گا, اس میں کتنا زور ہوگا. میرے بندوں, میں تمہیں گلہ کروں, تم نے میری قدر ہی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. اب سنو, یہ میں بتانا چاہتا تھا, اسے تھوڑا سا میں پہلے اللہ اس کے رسول کا تعارف کروایا کہ وہ ہیں کون, بتائیے کو. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا 5 وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا 7 وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا 9 وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 11 قسمیں ہیں. 11 زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں جب اللہ کی قسمیں اللہ کی زبان سے ادا ہوتی ہیں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, قسم ہے مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم. 2 وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, مجھے چاند کی قسم. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, مجھے دن کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, مجھے رات کی قسم. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, مجھے آسمان کی قسم. اب اللہ اپنے آپ کو بیچ میں لا کر قسم کو اور طاقتور کر رہا ہے. وہ میرے بندے, آسمان کے رب کی قسم. والارض, مجھے زمین کی قسم. وما طحاها, اور زمین کے بچھانے والے رب کی قسم. اور آخری قسم ہمارے جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ میری 10 قسموں پر بھی اگر تیرے دل پہ اثر, 9 قسمیں میں اٹھا چکا ہوں, اگر اب بھی تیرے دل پر اثر نہیں تو وہ نفس وما سواها, مجھے تیری جان کی قسم ہے. من جا
تو مجھے تیری جان کی قسم اب تو مان جا، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے